یہ تحویل قبلہ تو ایک علامت ہے کہ امت سابقہ بنی اسرائیل جن کا قبلہ تھا بیت المقدس، ان کا دور ختم، وہ معزول، اور ایک امت نئی بن گئی ہے، امت محمد، اس کو اب اس کا نصب ہو گیا ہے۔ اب اس مقام پر اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے دنیا میں اب امت محمد ہوگی جس کا قبلہ مکہ مکرمہ ہے۔ اور یہ تمہیں امت کیوں بنایا گیا؟ وہ اس لیے بنایا گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، چونکہ یہاں پر تحویل قبلہ جو علامت تھی کہ یہ در حقیقت جیسے کہ تاج پوشی کی رسم ہوتی ہے، ایک بادشاہ فوت ہو گیا، بیٹا جو ہے اس کی جگہ آ رہا، اس کی تاج پوشی ہوتی ہے، اس طریقے سے سابقہ امت کا دور ختم، ایک نئی امت، امت محمد سامنے آ گئی ہے، اور اس کی تاج پوشی ہوئی ہے کہ اب قبلہ جو ہے وہ شمال کی بجائے جنوب کی طرف رخ کر دیا گیا، بیت المقدس کی وہ حیثیت ختم، اب یہ بیت اللہ جو ہے اس حرم کعبہ کے اندر، لہذا اس میں چونکہ امت کا ذکر تھا، لہذا یہاں کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ پوری نوع انسانی پر، اور رسول ہو جائیں گواہ تم پر۔ اسی لیے رسول نے گواہی لی تھی دنیا سے جانے سے چند کچھ ہی عرصہ قبل، حجۃ الوداع میں حضور نے جب اپنا خطبے دیے اور جو بھی اہم باتیں تھیں اپنی دعوت کی، جو پہلے بھی بیان کر چکے تھے، ان کے اہم نکات کو پھر دہرا کر اچھی طرح ذہن نشین کر کے سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے ایک زبان کہا، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، ہم گواہ ہیں اللہ کے نبی، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے باطل کے اندھیروں کے پردوں کو چاک کر دیا۔ 3 دفعہ آپ نے سوال کیا، الا هل بلغت، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ پھر آپ نے انگلی اٹھائی، انگشت شہادت، آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ قیامت کے دن حضور کھڑے ہو کر پہلے گواہی دیں گے، اے میری امت، میں نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ ہم جواب دیں گے، حضور آپ نے پہنچا دیا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے پہنچایا آگے، پوری نوع انسانوں تک پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، ان کی گمراہی کی ذمہ داری تم پر آ پڑے گی۔ اگر رسول خدا نہ خواستہ پہنچانے میں کوتاہی کرتے تو مجرم ہوتے کہ نہ ہوتے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سورہ اعراف کی 6 آیت ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھ کر رہیں گے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ رسول بھی تو بندے ہی ہیں، ہمارے بندے ہی ہیں، عبدہ و رسولہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اسے پوچھیں گے تمہیں پہنچا دیا تھا یا نہیں؟ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا دینا؟ کیا جواب دیں گے؟ پروردگار میں بری ہوں اس سے، میں نے نہیں کہا۔ یہ سارا معاملہ ہے تو در حقیقت جس کی سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجیں کہ یہ کام کل شام تک ضرور ہو جائے ورنہ میرا نقصان بہت شدید ہو جائے گا، کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ غصے میں بفرے ہوئے گئے، اور خدا کے بندے میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تم یہ کام کرنا، تم نے نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا، ذمہ دار کون ہے؟ اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں، تو پھر اور کچھ کہہ سکیں گے آپ؟ بداشے کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ لیکن اب غصہ کس پر آئے گا؟ آپ جائیں گے اس کے اوپر جس کو تو آپ نے پیغامبر بنایا تھا، خدا کے بندے تجھے میں نے پیغامبر بنایا تھا، میری بات پہنچاؤ، نہیں پہنچائی تم نے، تم ذمہ دار ہو۔ یہ ہے وہ نازک ذمہ داری، رسول نہ پہنچائے تو رسول مجرم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے اللہ کی طرف سے،
اگر نہیں کرو گے تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، پکڑے جاؤ گے اللہ کے ہاں۔ یہی وجہ حضور نے گواہی لے لی تھی، الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت رسالتا واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ یہ ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی اللہ۔